اور ڈاکٹر تیجانی سماوی نے اپنی کتابیں لکھ کر جو انقلاب برپا کیا تھا اور سنی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اب اس کے بعد یہ کام آپ نے کیا ہے اپنے لیکچرز کے ذریعے، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ پوری سنی دنیا جو ہے نا اس میں ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. بات کرو بھائی، بات کریں حضور. وعلیکم السلام صاحب، کیسے مزاج ہے؟ خیریت ہے؟ بہت مہربانی آپ کی. کیا نام ہے؟ کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ میں ڈاکٹر عباس بات کر رہا ہوں، کوئٹہ پاکستان سے. ڈاکٹر بھائی خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی شکر الحمدللہ. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ بہت مہربانی. آپ ہزارہ ہیں؟ پنجابی ہے کیا ہیں آپ؟ میں بس بلوچ ہوں. بلوچ، ماشاء اللہ. خدا آپ کو سلامتی دے ڈاکٹر صاحب. حکم کریں بہت مولانا. شکریہ، بہت شکریہ. لیکن رہتا ہزارہ ٹاؤن میں ہوں میں. اچھا، خدا آپ کو جزائے خیر دیں. جی ہاں جی. زبان سیکھی ہے نہیں سیکھی آغا آپ نے؟ صاحب، جی سیکھی ہوئی ہے، فارسی سیکھی ہوئی بس ہے، بس وہ کوئٹہ کی جو ماشاء فارسی اللہ. ہوتی ہے نا ہزار کی، ہاں وہ آتی ہے ہمیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اوکے جناب، حکم کریں. تو آغا صاحب، ایک تو یہ ہے کہ جو کام آپ نے شروع کیا ہوا ہے اس کی ضرورت بہت عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی، اور ڈاکٹر تیجانی سماوی نے اپنی کتابیں لکھ کر جو انقلاب برپا کیا تھا اور سنی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اب اس کے بعد یہ کام آپ نے کیا ہے اپنے لیکچرز کے ذریعے، اپنی ویڈیوز کے ذریعے، اور اپنے آپ کے جو سوال جواب کا سیشن اس کے ذریعے. اور میں محسوس کرتا ہوں کہ پوری سنی دنیا جو ہے نا اس میں ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے اس وقت. میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ وہ یہ کہ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت کی طرف سے یہ تنقید ہوتی ہے، یہ اعتراض ہوتا ہے، یہ طنز کیا جاتا ہے، بلکہ توہین آمیز الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ امام زمانہ جو ہے وہ کسی غار میں چھپے ہوئے ہیں. تو یہ ذرا غار کی حقیقت تھوڑی سی واضح کر دیں. جہاں تک غار کی بات ہے میرے بھائی ڈاکٹر صاحب، اچھا میں اس جی سوال جی سے جواب دینے سے پہلے، آپ بلوچ میں شیعہ تو کم ہوتے ہیں، آپ بہت یا نہیں ہوتے؟ آپ کیسے جی شیعہ ہاں، بنے؟ بہت کم، بہت کم ہے. میرے والد اصل میں کنورٹڈ شیعہ تھے. اچھا اچھا. وہ اہل بہت سنت سے شیعہ ہو گئے تھے. میں تو خیر ماشاء بائی اللہ برتھ شیعہ ہوں، لیکن میرے والد نے جو ہے نا یہ ہمت کی تھی. ہم ماشاء اللہ. جعفر قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اچھا ہمارے قبیلے میں بس ایک ہمارا گھر ہی شیعہ ہے، اس کے علاوہ اور ماشاء کوئی اللہ نہیں ہے. ماشاء اللہ. اچھا، اور کیا چچا وغیرہ شیعہ ہیں یا نہیں ہیں نہیں نہیں والد کے نہیں جو؟ نہیں، وہ کھچڑو ہیں. وہ سارے کھچڑو ہیں، وہ اچھا ملا ہیں، اچھا. سارے دیوبندی. اچھا مولوی ہیں. بہت مہربانی آپ کی. خدا آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو. میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے میرے بھائی ڈاکٹر صاحب؟ بہت شکریہ، بہت اوکے، شکریہ، تھینک بہت یو شکریہ. تھینک یو. اوکے. یہاں آپ کی خدمت میں عرض کریں، ایک سوال ان کا یہ تھا کہ غار میں امام علیہ السلام غار میں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے بھائی. میں تو مجھے سرداب کا میں نے سنا تھا، غار کا میں نے نہیں سنا. اب کوئی غار میں چھپ بھی جائے نا، وہ کوئی عیب نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی ہے تو غار میں آئی ہے، غار حرا. ٹھیک ہے نا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت پر، جہاں پر، مخلوقات پر احسان کیا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو کہاں غار میں. یہ کوئی عیب نہیں ہے. انسان اگر اللہ راضی ہے انسان غار میں ہو، یہ کوئی عیب نہیں ہے، مذاق اڑانے کی بات نہیں ہے. اس طرح تم نصارہ بھی ہمیں کر دیں، تانے دیں کہ آپ کے نبی غار میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے وقت 3 رات 3 دن یا اس سے زیادہ کم غار ثور میں چھپے رہے، مخفی رہے. یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ کوئی ہمیں تانا دے دے. لیکن یہ ہمارا عقیدہ نہیں. اگر ہوتا تو ہم کہہ دیتے کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے. ٹھیک ہے؟ اب چھپانے کا کوئی وہ تو نہیں رہا. کوئی طریقہ کار ہے بھئی ہم اپنے عقیدے کو چھپائیں؟ ہماری سب کتابیں انٹرنیٹ پہ ہیں، سب کتابیں چپتی ہیں ہزاروں کی تعداد میں، کوئی بھی اس کو خرید سکتا ہے. آپ جماعت مخالفین کی لائبریریوں میں جائیں، اب پاکستان کا مجھے نہیں معلوم، سعودی عرب وغیرہ میں ان کے جو اسپیشل ریسرچ سینٹرز ہوتے ہیں شیعوں کے خلاف، وہ ریسرچ کرتے ہیں، وہاں پہ ہر قسم کی کتاب ہے، ہر قسم شیعوں کی کتاب. جو کتاب پاکستان میں چپتا ہے، ایران میں چپتا ہے، لبنان میں چپتا ہے، وہ فوراً ادھر پہنچ جاتا ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ ان کے پاس ٹیپس، ریکارڈنگ، ویڈیو وغیرہ بے حساب ہوتے ہیں. یہ مجھے کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ ان کے اپنے آثار سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ وہ تحقیق کرتے ہیں تو حوالہ دیتے ہیں ہمارے کتب کو. وہ لازمی یا اسپیچز کا حوالہ دیتے ہیں کہ فلان مجتہد نے فلان اسپیچ میں اس دن یہ کہا، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب ان کے پاس موجود ہے. تو یہ
تو اگر یہ کوئی غار والی بات ہے تو ہمیں دکھا دو بھائی، ہم سیکھ لیں کہاں کس کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارا امام غار میں ہے؟ غار کا کوئی ذکر نہیں ہے عزیزو۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح بالکل جو حضرت خضر علیہ السلام، ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں، ٹھیک ہے نا، ہمارے درمیان بھی ہوں، آتے جاتے ہوں، ہم حج پہ جائیں، عرفات پہ جائیں، صفا مروہ پہ جائیں، شاید حضرت خضر علیہ السلام کو ہم دیکھ لیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، وہ کہاں رہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ بالکل اسی طرح یا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، ولادت کے بعد ان کے والدہ کو اللہ نے وحی کیا کہ بچے کو صندوق میں ڈال دو، دریا میں پھینک دو، صندوق میں ڈالا، دریا میں پھینک دیا ہے انہوں نے، اور پھر پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے ہوں، کہاں گئے اس وقت تک کہ پھر ہاں ان کی سسٹر پیچھے کرتے رہی ہے اور گئی ہے، اور اس نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ فرعون کی عورت نے اٹھایا اس کو۔ تو یہ ایک راز تھا اس زمانے میں کہ موسیٰ علیہ السلام، وہ موسیٰ جو فرعون کو قتل کرے گا، جس کے ہاتھ بنی اسرائیل تو بڑے ذلیل تھے اس وقت، بنی اسرائیل کے جو تھے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم۔ قرآن فرماتا ہے کہ فرعون والے کیا کرتے تھے، ننے ننے بچوں بنی اسرائیل کا، بنی اسرائیل یعنی سب سید اس زمانے میں، اگر آپ جاتے نا انبیاء کا گھر کون تھا، سب بنی یعقوب، یہ سب انبیاء کا گھر تھا، یہ سب سید مومن مسلمان صرف یہی تھے دنیا میں، اور کوئی نہیں تھا۔ عرب میں اولاد اسماعیل تھے علیہ السلام، باقی دنیا میں صرف یہی تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد۔ ان کو ذبح کرتے تھے، ننے ننے بچوں کو ذبح کرتے تھے، اور ان کے عورتوں کو زندہ رکھتے کنیزی کے لیے۔ تو حضرت یہ موسیٰ آئے گا، ہمیں اس سے نکال دے گا۔ اب یہ موسیٰ کہاں گئے ہیں، موسیٰ کہاں ہیں؟ موسیٰ وہ فرعون کے محل میں پل رہے ہیں، کسی کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا کہ موسیٰ کہاں ہے، موسیٰ فرعون کے محل میں۔ پھر یہ موسیٰ جو ہے مشہور ہو جاتا ہے کہ موسیٰ آ گیا، بھائی موسیٰ کی ولادت، موسیٰ ہے اس زمانے میں۔ موسیٰ کیا کرتا ہے، قتل کر دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام، ایک فرعون والے کو، اس کا ایک بنی اسرائیل کا آدمی کا جھگڑا ہو رہا ہے، وہ مشہور واقعہ ہے قرآن مجید میں، ایک اس کا شیعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، ایک فرعون کا شیعہ ہے، ان دو آدمیوں میں جنگ ہو جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام قتل کر دیتا ہے اس فرعون والے آدمی کو، پھر موسیٰ علیہ السلام فرار ہو جاتے ہیں وہاں سے، کسی کو نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے، ٹھیک ہے نا۔ موسیٰ کہاں ہے، موسیٰ چلے جاتے ہیں مدائن، حضرت شعیب علیہ السلام کئی سال وہاں رہتے ہیں، تو یہ اللہ کے نبی ہیں، وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی ہے۔ علی علی مولا، علی علی مولا، علی علی مولا۔